معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اشارتاً عرض کیے دیتا ہوں کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زمین کے اوپر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بالکل عین اوپر آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں روزانہ ہر روز 70,000 فرشتہ طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو ایک مرتبہ آ جائے قیامت تک اس کی باری نہیں، اتنی زیادہ تعداد ہے۔ اور فرشتے جو ہے وہ بڑے اتنے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، 600 پر تھے اور مشرق سے مغرب تک پر ہی پر نظر آ رہے تھے۔ اتنے بڑے جو ہے وہ فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں اللہ رب العالمین کی، اللہ کے مکرم عزت والے بندے ہیں۔ مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کے حوالے سے کہا کرتے تھے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ کہا کرتے تھے کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں سبحانہ، وہ تو ذات اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ بل عباد مکرمون، وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے مکرم عزت والے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جو میرا رب کہتا ہے فرشتے وہی کام کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی عبادات کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی عبادات فرشتے کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تسبیح و تحمید، رکوع و سجود، خشیت الہی ہے، محبت ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فرما بردار یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید ہمہ وقت بیان کرتے رہتے ہیں، نہ اس میں سستی کرتے ہیں اور نہ ہی کمی کرتے۔ وہ اللہ رب العالمین کے مکرم اور معزز اور عزت والے بندے ہیں، نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے بڑے ہی مقرب ہیں، مقربین میں شامل ہیں۔ اور فرشتوں کی دعائیں، ایسے چند خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے جو اللہ کے مقربین ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ فرشتے اہل ایمان سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا، کہ جب اللہ رب العالمین کسی اپنے بندے سے محبت کرتے، نادا جبریل، جبریل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل، اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کہ جبریل یہ فلاں بندہ ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر جبریل آواز دیتا ہے اہل آسمان پر، آسمان پر رہنے والے جتنے فرشتے ہیں، آواز دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اور میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، پھر آسمان والے سبھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر جب اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں، رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی، سبھی فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس بندے کی مقبولیت زمین پر رکھ دی جاتی ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین کے فرشتے اہل ایمان سے محبت رکھنے والے ہیں، اور محبت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ اپنے جو مومن بندے ہیں ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرشتے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو اندھیروں سے نکال کر کے نور اور روشنی کی طرف لے کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے بندوں کے لیے، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، مقربین بندے ہیں، ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کون سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں فرشتے۔ رمضان آنے والا ہے، ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملے۔ رمضان آنے والا ہے، فرشتوں کی بھی دعائیں لینی ہیں، اپنے ان دوستوں کی جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی دعائیں بھی لینی ہیں۔ ہماری عادت پہلے سے جب بنی ہوگی، پھر ہم اپنے رب کے سامنے آ کر کے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، جب اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یہ رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی قسم جب رحمت کا مہینہ آئے گا، رب کے سامنے آ کر کے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے۔ جب آپ توبہ و استغفار کریں گے، رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ تو آتا ہے مسجد میں آ کر کے رب سے کہتا ہے اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ، اللہ مجھے معاف فرما دے، اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے۔ جو رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ارد گرد کے جتنے بھی فرشتے ہیں، رب سے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ آیا ہے تیرے پاس، یہ تجھ سے استغفار کر رہا ہے، تجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اللہ یہ تیرے رستے پہ چل پڑا ہے، اللہ یہ تیرے در پہ آ گیا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ واقعہم عذاب الجحیم، اللہ جہنم کے عذاب سے اس کو بچا کے رکھنا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اللہ ان کو جنتوں میں، باغات میں داخل بھی فرما لے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ باغات کی دعا فرشتے کرتے ہیں۔ جب تو آتا ہے مسجد میں آ کر کے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے تیرے لیے ہی نہیں بلکہ تیرے والدین کے لیے، تیری اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رب کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو آ کر کے کہتا نا رب سے اللہ مجھے معاف فرما دے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے۔ اے میرے فرشتوں، جب یہ میرا بندہ میرا بننا چاہتا ہے، تم بھی مجھ سے التجا کرو، تم بھی مجھ سے درخواست کرو کہ اس کو اللہ اپنے بندوں میں، مقربین بندوں میں شامل فرما دے۔ پھر آسمان کا رب اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کر کے ان بندوں کو مقربین کی صف میں شامل فرما لیتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں، ہم تو روتے ہیں نا، ادھر کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ایسے کام کریں کہ جو مقربین، فرشتوں سے بڑا مقربین آج کوئی ہے؟ فرشتے رب کے، وہ تیرے لیے ہاتھ کہیں اپنے رب سے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے۔ اس سے بڑی اور دعا کیا ہے؟ اور کبھی گلی میں کھڑے ہو کر کے، چوکوں چرستوں میں کھڑے ہو کر کے، مسجد میں آ کر کے، کسی اپنی دکان پہ، اپنے آفس میں بیٹھ کر کے، کبھی کسی کو کہا کر، اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیا کر، خیر کی دعوت دیا کر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے، اہل السماوات والارضین جمع کا صیغہ، ساتوں آسمانوں والے اور زمینوں والے جتنے بھی لوگ ہیں، حتی النملۃ فی جحرها، حتیٰ کہ چیونٹی
یہ کیڑی اپنی بل کے اندر، مچھلی پانی کے اندر تیرے لیے رحمت بخشش کی دعا کرتے ہیں جب تو کسی کو خیر کی بات سکھلا دیتا ہے۔ الا معلم الناس، قرآن کی تعلیم دینے والوں پر، حدیث کا درس دینے والوں پر، کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کسی کو نماز کی تبلیغ کرنے والا ہو، قرآن کی دعوت دینے والا ہو، صبح اپنے گھر والوں کو اٹھا کر کے مسجد کی طرف لانے والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ترغیب دینے والا ہو، اپنے آفس میں بیٹھ کر کے جہاں بھی بندہ کر سکتا ہے، جب کسی کو خیر کی بلائی کی تعلیم دیتا ہے، کسی کو کوئی اچھی بات سکھلاتا ہے، زمین والے بھی آسمان والے بھی، چونٹیاں مچھلیاں رحمت بخشش کی دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے۔ ہم نے ادھر ادھر جانا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم فرشتوں کی دعائیں لیں جن کی دعاؤں کو میرا رب رد کرتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذ بہ ما لم یحدث بہ۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھا کریں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھنا آپ کا کام ہے، رحمتوں کا نزول کرنا میرے رب کا کام ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہر اس بندے پر دعا کرتے ہیں جو بھی تم میں سے مسجد کے اندر آئے، آ کر کے نماز پڑھے، پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہے، بیٹھ کر کے اس جگہ پہ رب کا ذکر کرتا رہے، رب کو یاد کرتا رہے، اسی جگہ پہ بیٹھا ہے، فرشتے رب کے کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے پہ رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، مہربانی فرما، توجہ فرما۔ فرشتے رب کے کہتے ہیں جب تلک تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جب تلک تو بے وضو نہیں ہوتا، رب کے فرشتے تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مسجد میں آ کر کے تیری میری کیفیت یہ ہو کہ ہم سلام بعد میں پھرے، ہم پہلے دروازے تک پہنچے ہوں، تیری میری کیفیت یہ ہو ہم امام کے ساتھ رکنا بھی نہیں چاہتے، ہم تو پہلے ہی مسجد سے باہر ہوتے ہیں، سلام ابھی پھرتا ہے، امام ابھی منہ جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف پھیرتا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے ہم باہر کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کے یہ رمضان کے آنے سے پہلے عادت بنا لیجئے، ورنہ رمضان آئے گا گزر جائے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، گزر جائے گا، ہم بھی ان بد نصیبوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا تھا لیکن اس نے اپنے رب کو راضی کر کے جنت لی نہیں۔ کہیں ہم ان بد نصیبوں کی لسٹ میں شامل نہ ہو جائیں، اللہ کی قسم اس کے آنے سے پہلے تیاری کیجئے۔ فرشتوں کی دعائیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول۔ میں مسجد میں آتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے میں سب سے اینڈ پہ کھڑا ہوں، سب سے اینڈ پہ کھڑا ہو کر کے سلام پھرے گا میں بھاگ جاؤں گا، اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے آگے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے، پیچھے کھڑے ہوں گے تاکہ بندہ آسانی سے نکل جائے، پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رحمتوں کا نزول کن پہ کرتا ہے؟ فرشتے رحمت بخشش کی دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ علی الصفوف الاول، پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے، پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والوں پہ رب رحمتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہم پہلی صف کو بالکل توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، پہلی صف والوں پر اللہ رب العالمین رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، صفوں کو ملانے والے، اس خلا کو پر کرنے والے،
یاسلون الصفوف، صفوں کو ملانے والے، اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے رحمت بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کن پہ؟ جو صفوں کو ملانے والے ہیں۔ جب آپ خوب مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اسی حدیث کے اینڈ پہ وَمَن سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، جس نے اس خلا کو، صف کے اندر جو خلا ہے اس کو پر کیا، رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ رب العالمین اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ صفوں کو ملانے والے اللہ رب العالمین کے ہاں جو فرشتے ہیں وہ خوب صفیں ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ترغیب صفوں کی درستگی کے حوالے سے کی ہے، نماز کے کسی رکن کے حوالے سے اتنی نہیں ہے۔ صفوں کو ملانے والوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی، اور کن کے لیے فرشتے رحمت بخشش کی دعائیں کرتے ہیں؟ السحور کلہ برکہ، رمضان آنے والا ہے، سحری افطاری کے پروگرام ہوں گے، سحری کرنے والوں پر السحور کلہ برکہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری ساری کی ساری باعث برکت ہے، فلا تدعوہ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ لیں، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کیونکہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اللہ رب العالمین رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ ہماری عموماً عادت بن چکی ہے کہ ساری رات جو ہے وہ جاگتے ہیں، ساری رات جاگ کر کے کھاتے رہتے ہیں، اور صبح سحری کے وقت ہم سو جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ماحول یہ بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین، یہ تو کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آپ کو ملے گا کہ پوری رات آپ جو ہے وہ جاگیں۔ ہاں، اینڈ والی جو راتیں ہیں ان میں جاگنا چاہیے۔ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سو کر کے جب اٹھیں گے دوبارہ جو ہے وہ چست ہوں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح انداز سے کر سکیں۔ لیکن ساری رات کھاتے رہیں اور صبح سحری کے وقت سو جائیں، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ سحری کے اندر برکت ہے، اور میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو اٹھا کر کے ان کو سحری کا کھانا کھلایا کریں، یہ اس میں برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اور سحری کا وقت ویسے بھی باعث برکت ہوا کرتا، اس میں اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ سحری کھانے والوں پر، سحری کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کر کے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، کوئی بھی بندہ عاد مسلمن یعود مسلمن، کوئی بھی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، الا صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے، صبح اگر وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، صبح نکلے 70,000 فرشتہ اس بندے کے لیے جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، صبح کے وقت جب نکلے گا شام تلک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنے اس بندے کو معاف بھی فرما دے، رحمتوں کا نزول بھی فرما دے۔ اور جو رات کو نکلے صبح تلک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتے ہیں 70,000 فرشتے، اور وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، 70,000 فرشتوں کی دعائیں ایک طرف، اور اللہ رب العالمین اس بندے کا ایک باغ، ایک گھر، ایک محل جنت کے اندر تیار کر دیتے ہیں۔ جو مریض کی عیادت کرنے والا ہو، اور کبھی کبھی دل کرے، کبھی کبھی اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، نہ ملے، اس کے علاوہ اپنے جو شہر کے ہاسپٹلز ہیں، اسپتال ہیں، ان کے اندر جا کر کے کبھی کسی مریض کی عیادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں تو صحیح، دلی سکون ملے گا، اللہ کی یاد دل میں آئے گی، رب کو بندہ بھولتا نہیں ہے مریض کو دیکھ کر کے۔ جب بندہ عیادت کرتا ہے، عیادت کرنے کے لیے جانا آپ کا کام ہے، 70,000 فرشتوں کو مقرر کرنا میرے رب کا کام ہے۔
وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پوری زندگی۔ رمضان ہے، اس میں تو اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا، لیکن رمضان کے علاوہ بھی ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جب مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جب کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، جب تلک وہ درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پہ رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں۔ اب انسان کو، حدیث کے الفاظ ہیں، اب انسان تجھے چاہیے کہ اب اس دعا کو اپنے لیے کم کر لے یا زیادہ کر لے۔ درود جتنا زیادہ پڑے گا فرشتوں کی دعائیں اتنی زیادہ ملیں گی۔ اور درود کے حوالے سے سستی کا شکار نہ ہوا کریں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں، اور جمعہ کا دن ہو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کثرت کے ساتھ بھیجا کریں۔ یہ درود اللہ کے نبی پہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ درود کے معاملے میں سستی کا شکار ہم ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، خطبہ جمعہ ہو، آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، حتیٰ کہ اشارے سے بھی بات کرنا منع ہے، کوئی چیز اپنی جگہ سے اٹھا نہیں سکتے۔ لیکن جب امام سے بات ہو، امام سے بات کی جا سکتی ہے، خطیب سے بات کی جا سکتی ہے۔ خطیب آپ کو بلانا چاہے آپ بول سکتے ہیں، خطیب آپ کو کہے کہ محمد نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اللہ کی قسم ہے آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں رب پھر بھی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور آخری بات، ٹائم بھی مکمل ہے، آخری بات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، مستجاب ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہائے، امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ وہ اپنے سحری کے وقت تہجد میں اپنے 6 اساتذہ کے نام لے کر کے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے حوالے سے نام ابھی ذہن سے نکل گیا، صحابی کے بارے میں آتا ہے غالباً سیدنا ابو درداء ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو 300 نام جو اپنے دوستوں کے آتے تھے وہ ان کا نام لے لے کر کے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور میں نے اللہ سے اس انداز سے بہت کچھ لیا، اللہ کی قسم، جب آپ کو کوئی بھی چیز رب سے چاہیے ہو، کوئی بھی چیز اللہ سے چاہیے ہو، آپ نے اللہ سے لینی ہو، اپنے ان بھائیوں کا نام لے لے کر کے دعا کیا کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں، نہیں ہیں، نام لے لے کر کے آپ جب دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے بٹھایا ہوتا ہے، وہ فرشتہ آمین بھی کہتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ جو یہ تیرا بندہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا نا، اللہ اسے بھی دے دے۔ اب اس بندے کی پتہ نہیں فوراً قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن اللہ رب العالمین کے فرشتے نے جو اس کے لیے دعا کر دی ہے وہ اللہ نے رد نہیں کرنی۔ نام لے لے کر کے اپنے ان بھائیوں کے کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہو، اللہ سے کچھ بھی لینا ہو، اپنے بھائیوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ میں اپنے شاگردوں کو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، اور میں نے جب حفظ کیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنی دوران حفظ کبھی بھی اپنے لیے دعا نہیں تھی کہ اپنے ساری کلاس کے جتنے بھی لڑکے تھے ان سبھی کے نام لے لے کر کے دعا کرتا تھا۔ اللہ نے توفیق دی، 1 سال کے اندر میں نے حفظ مکمل کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی یہ خاص رحمت اس وجہ سے تھی، والدین کی دعائیں، اور اس کے بعد یہ اس حدیث کے مطابق عمل کر کے یہ تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو یہ جتنے بھی اعمال ذکر کیے ہیں، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔